اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احباب ذی وقار، حسنین کریمین طیبین طاہرین اور رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا ہے، اور جن کے بارے میں فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے یا اللہ تو ان سے محبت فرما۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی ان ہستیوں سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں، ہم سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ کے مسجد نبی سے باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے انہیں پکڑا اور اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، اور ساتھ ہی فرمایا بے ابی شبیہم بن نبی، فرمایا میرا باپ تجھ پر قربان ہو، تمہاری صورت پاک وہ تو میرے آقا سے ملتی ہے۔ اور حضرت علی کو فرمایا لیس شبیہم بعلی، علی تجھ سے اس کی شکل نہیں ملتی۔ حضرت علی نے آگے سے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس حدیث پاک سے 4 باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ حضرت صدیق اکبر کو امام بھی مانتے ہیں اور خلیفہ بھی، تبھی تو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 2، سیدنا صدیق اکبر امام حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اور سنت مصطفیٰ پر عمل کر رہے ہیں۔ نمبر 3، فرمایا کہ میرا باپ تجھ پر قربان ہو اے حسن، تو سوچئے جو باپ قربان کر سکتا ہے وہ باقی چیزوں کو قربان کیوں نہیں فرمائے گا۔ چوتھی بات، حضرت علی سے بھی اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور حضرت علی نے سامنے سے خوش ہو کر بتا دیا کہ اے صدیق ہم تجھ سے خوش ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک سفر پر تشریف لے کے جا رہے تھے، دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہوئے۔ آپ نے کہا کیوں اکٹھے ہو؟ کہا جی امام حسن تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ سواری سے نیچے اترے اور جا کے امام حسن کی خدمت میں سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا کہ اے امام حسن اپنے پیٹ مبارک سے ذرا کپڑا ہٹائیں۔ لوگوں نے کہا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں اس جگہ سے چومنا چاہتا ہوں جہاں میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام کا محبت کا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے اس سے حضرت امام حسن کے بارے میں پوچھا، تو اس نے کہا جی ہاں میں ان کو جانتا ہوں لیکن ان کو تقریر نہیں کرنی آتی۔ حضرت امیر معاویہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا چپ ہو جا، جس کو میرے آقا لعاب دہن اقدس عطا فرمائیں، اگر اسے تقریر نہیں آئے گی تو پھر کسے آئے گی؟ یہ کنز المال شریف میں یہ ان کی محبت کا عالم تھا آپس کے اندر۔ لوگ آج بڑی بک بک کرتے ہیں، یہ کئی یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ بسا اوقات سٹیجوں پر بیٹھ کر اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے والے بڑی بکواسات کرتے ہیں، مغلظات بکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم امام حسن کے ساتھ ایک سفر پر تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں سوکھی ہوئی کھجوریں تھیں۔ قافلے والوں نے کہا کاش کہ یہاں کھجوریں ہوتی، چلو ان سے ہی لطف اندوز ہوتے۔ آپ کا دریا رحمت جوش میں تھا، آپ نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور کچھ پڑا، کھجوروں کے درخت سرسبز ہو گئے اور کھجوریں لگ گئیں۔ لوگوں نے کھانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک غلام تھا جو ابھی نیا نیا تھا، اس نے کہا یہ تو مجھے جادو لگتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ مسکرائے، فرمایا جادو نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی دعا کا اثر ہے۔ اور پھر سب صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ یہ حضرت امام حسن کی دعا کی قبولیت ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ آپ کے اوپر پشت پر جلوہ گر ہوئے۔ فرمایا حضور اکرم علیہ السلام نے خود نہیں اتارا، یہ اپنی مرضی سے اترے، تو پھر آقا علیہ السلام نے اپنا سر اقدس اٹھایا۔ اور فرماتے ہیں کہ امام حسن نے ٹانگوں میں سے گھسنا چاہا تو حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی مبارک
ٹانگوں کو کھول دیا، آپ بیچ میں سے گزر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ٹانگیں چوڑی کرنے کا رواج نہیں تھا۔ نماز ویسے بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کا نام ہے۔ کئی لوگ ایسے پڑھتے ہیں جیسے فٹ بال کا گولچی کھڑا ہوتا ہے۔ بھائی تھوڑا سا انداز کے ساتھ کھڑے ہوا کریں۔ اور اب کرونا ہے نا، تو اس کی وجہ سے 6 فٹ کا فاصلہ ہے، اب بھی ٹانگیں چوڑی کر کے دکھائیں نا، لگ پتا جائے گا۔ سیرت مصطفیٰ کے اصلی پہلو پر ہی عمل کیا جائے، تب ہی فائدہ ہوتا ہے اور تب ہی اس کا حسن واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہستیوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔